إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف به الغمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ برادران اسلام، چند دنوں کے بعد اسلامی تاریخ کا کیلنڈر شروع ہونے والا ہے۔ یہ کیلنڈر یا یہ ہجری تاریخ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق اور دروس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف، یہ دراصل فتح مبین ہے۔ یہ دراصل اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کی تشکیل کی پہلی اینٹ ہے۔ اس سے پہلے جو دعوتی جدوجہد تھی، جو نفس کے تزکیے کا عمل تھا، وہ سب انفرادی حیثیت میں تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ معاملہ شروع ہوا جسے ہم فتح مبین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا یہ جو موقع ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدیٰ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ تمام ادیان پر اس کو غالب کرے۔ مشرکوں کو چاہے جتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر ہم ہجرت کو دیکھیں تو اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، اس کا سب سے پہلا سبق جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا واللہ انک لخیر الارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ واللہ انی لو ما اخرجت ما خرجت۔ اللہ رب العزت کی قسم، اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو زمین کا قطع ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ مکے کی سرزمین ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے اس سرزمین سے نہیں نکالتے تو میں قطعی نہیں نکلتا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو اس سرزمین سے جو تعلق تھا وہ جھلک رہا ہے۔ آپ کی پرورش ہوئی تھی، آپ کی جوانی وہیں پہ پروان چڑھی تھی، آپ کے اعزاء اور اقربا بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ روئے زمین کا جو سب سے مقدس سرزمین ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ اسی خطے اور اسی خطے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم قربانی کی بات کریں تو ایک دوسری مثال ہم لے سکتے ہیں حضرت ام سلمہ کی۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن ابو سلمہ گھر پہ آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ ہمیں
یہاں کی آزمائشوں سے نکل کر کے دوسری جگہ جانا ہے، تو ایسا کرو تم جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں خود تیار ہوئی اور میں نے اپنے شیرخوار بچے کو بھی تیار کیا، سلمہ کو تیار کیا، اور ابو سلمہ نے جو اونٹنی تیار کی تھی اس پر ہم لوگ جا کر کے سوار ہوئے تاکہ وہ اس کی نکیل پکڑ کر کے آگے چلیں۔ ہم لوگ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ بنو مخزوم کا جو قبیلہ ہے اس کے جو سردار ہیں وہ آ کر کے ہماری اونٹنی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ابو سلمہ سے کہ تم تو جا سکتے ہو، لیکن یہ لڑکی ہمارے خاندان کی ہے، تم اس کو کیسے ہم سے چھین کر کے لے جا سکتے ہو؟ اگر تم نے مکے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم جاؤ اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، لیکن ہماری اس بیٹی کو تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ عصبیت، وہ خاندانی عصبیت وہاں حائل ہو گئی، اور ام سلمہ کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا اور گھر لے آئے۔ ابو سلمہ کچھ اور آگے بڑھے تھے کہ بنو اسد کے آیان اور اشراف اور سردار بھی آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہاں سے جانے کی مکمل ٹھان ہی لی ہے تو تم چلے جاؤ، لیکن یہ بیٹا یہ ہمارا ہے، ہمارے خاندان کی یہ نسل ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس ہجرت کے اس سفر میں ہمارے اس خاندان کا جو چھوٹا سا خاندان تھا، اس خاندان کے 3 ٹکڑے کیے گئے۔ ایک مدینے پہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، ایک بنو مخزوم کے خانوادے میں رکا، اور تیسرا جو ہے بنو اسد کے پاس اسے رکنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اسی طرح سے صہیب رومی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش کے تمام سردار آ کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ آئے تھے تو تمہاری حیثیت ایک فقیر کی، ایک مسکین کی تھی، تمہارے اس جسم پہ صرف 2 کپڑے تھے، لیکن تم نے یہاں آ کر کے تجارت کی ہے، ایک بزنس کا امپائر کھڑا کیا ہے، اور تمہاری یہ حیثیت کہ تم یہ مال و متاع یہ سب اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتے ہو، اور محمد کے دست و بازو بننا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلامی حکومت کو مضبوط کر کے تم ہمارے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہو، اس کی ہم قطعی اجازت نہیں دیں گے۔ جب حضرت صہیب رومی سے یہ کہا گیا تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ یہ میں نے جو بزنس کھڑا کیا ہے، یہ جو میری تجارت ہے، اگر میں اس کو یہاں پہ چھوڑ کر کے جاؤں تو کیا تم مجھے اس کی اجازت دے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے کیا مطلب، تم پہلے سے بھی ہمارے اس سرزمین سے غیر متعلق تھے، تم مکے کے اشراف اور آیان میں سے نہیں تھے، تو تم جہاں بھی جانا چاہو، تم روم سے یہاں آئے تھے، یہاں سے کہیں اور جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رومی نے اپنے پورے بزنس کو اور اپنی پوری جائیداد کو وہیں پہ چھوڑا اور مدینے کی راہ لی۔ تو برادران عزیز، یہ ہجرت کی جو راہ ہے یہ سب سے پہلے یہ قربانی کی راہ ہے، یہ عبارت ہے قربانیوں سے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 3 مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد، ان کی پوری تاریخ وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں ہجرت کے اس سبق سے ملتی ہے وہ یہ کہ یاس و قنوط، نا امیدی، یہ کبھی بھی مسلم ملت پر اور مسلم ملت کے افراد پر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ دعوت کی راہیں اگر ایک مسدود ہوں تو وہ دوسری راہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کے دور میں ہر سال حج ہوتا تھا، مختلف قبائل حج کے لیے آتے تھے، اس میں وہ بھی ہوتے تھے جو مشرکین بھی ہوتے تھے اور کفار بھی ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے سردار کے پاس جاتے تھے اور یہ پیشکش کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک دعوت ہے، ہمارے پاس ایک پیغام ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، ہم اس پیغام کو
یہاں کی سرزمین ہمارے لیے تنگ کرتی گئی ہے کہ کیا آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان اور آپ کی سرزمین وہ ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ سیر نگار لکھتے ہیں 15 خاندانوں کے سامنے یہ پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. 15 قبائل کے پاس اس دعوت کو لے کر کے گئے ہیں، لیکن 15 قبائل نے اس سے انکار کیا ہے، کیونکہ وہ قریش کی حیثیت کو، قریش کی طاقت کو سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور آخر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا پیغامبر بنا کر کے، اپنا دائی بنا کر کے اور امبیسڈر بنا کر کے اوس اور خزرج کے سامنے جب بھیجا ہے، اور ان کے دل جب رام پڑے ہیں اور وہاں پہ دین اسلام کے لیے ان کے دل نرم ہوئے ہیں، اور خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ بشارت دی ہے کہ حجور والی آبادی میں ہمیں ہجرت کی بشارت مل گئی ہے، ہمیں اجازت مل گئی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ خوشی سے جو ہے ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت پہلی بار جانا کہ کبھی کسی کی آنکھ سے خوشی کے بھی آنسو جاری ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم آنسو کی یہی تعبیر رکھتے تھے کہ وہ کسی غم کے موقع پہ، کسی دکھ اور تکلیف کے موقع پہ ہی آنکھیں برستی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو دوسرا جو سبق یہ ہے کہ اگر دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہوں تو اس پر کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے موقع پہ جس شخصیت کو چنا، جس کو مصاحبت عطا کی اور جس کو مصاحبت کا شرف دیا، صحابیت کا شرف تو پورے خاندان کو ملا، لیکن مصاحبت کا شرف صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. مشہور مورخ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا خاندان یہ روئے زمین پہ واحد خاندان ہے جس کی 4 نسلیں متواتر یہ صحابیت کے شرف سے منور ہوئی ہیں اور شرف یاب ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر وہ خود صحابی تھے، بلکہ صحابی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے تھے مردوں میں. اگر عورتوں کی بات کی جائے تو حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، لیکن جو آپ کے دست و بازو بنے رہے، ہر وقت کھڑے رہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور اسی طرح سے آپ کے والد محترم ابو قحافہ حضرت عثمان، وہ بھی صحابیت کے شرف سے کب فیض یاب ہوئے، کب شرف یاب ہوئے؟ جب آپ کی عمر 90 سال پہنچ گئی فتح مکہ کے موقع پہ. اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابو قحافہ، اس طرح سے 4 نسلیں ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں اور آپ کی صحبت میں وہ ساتھ رہی ہیں. برادران عزیز، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد میں تابعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا، ان کو ایک نصیحت کی، من کان منکم مستنن فلیستنى بمن مات. تم میں سے اگر کوئی کسی کو آئیڈیل کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہتا ہے، کسی کو اسوہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو اسوہ بنائے جس کا انتقال ہو گیا ہو، جو موت سے دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہو. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، کیونکہ جو زندہ ہے اس پر کب جو ہے آزمائش آ جائے، کب وہ فتنے کا شکار ہو جائے، وہ مامون اور محفوظ نہیں ہے. اگر ہم آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ جو اس روئے زمین پہ ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے عصر ہیں، اس کے بعد جو تابعین ہیں، اس کے بعد جو تبع تابعین ہیں. ثم تاتی اقوام،
تسبق شہادتہم یمینہم ویسبق یمینہم شہادتہم، پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہیاں ان کی قسموں پر بھاری پڑ رہی ہوں گی، یعنی غلط سلط گواہیاں دے رہے ہوں گے، اور کسی کی قسمیں ان کی شہادت پہ جو ہے بھاری پڑ رہی ہوں گی۔ تو اگر مامون اور خیر القرون کی بات کی جائے تو وہ وہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو نسل ہے اسے ہم تعبیر کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ اپنی مصاحبت کا یا اپنی معیت کا جب اذن سنایا تھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں؟ ہم لوگ جانتے ہیں، خلفائے راشدین کا نام سنتے رہتے ہیں، خطبے میں ان پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے، ان کی ترضی کی جاتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی جد و جہد کے بارے میں جو مکے میں انہوں نے انجام دی ہے اس پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو سب لوگ مسجد حرم میں جمع ہوئے، اور اس وقت حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باصرار یہ کہا کہ اب ہماری تعداد 40 کے قریب پہنچ گئی ہے، اب ہمیں خفیہ دعوت کے بجائے علی الاعلان دعوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے کہ ہم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھایا کہ ابھی ہماری تعداد قلیل ہے، تھوڑا صبر کیا جائے، ابھی رکا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار اتنا بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اب اگر اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اعلان کر دیا جائے۔ اسلامی تاریخ کے پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق کعبہ کے کنارے کھڑے ہوئے اور اسی وقت انہوں نے کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ تمام اصحاب، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، ہر کوئی سن رہا تھا۔ جب یہ آواز قریش کے پاس پہنچی تو وہ فوراً ٹوٹ پڑے کہ اب ان کی کیسے یہ ہمت ہو گئی، ابھی تک تو چپکے چپکے اور خفیہ طور پہ یہ دعوت کا کام انجام دے رہے تھے، اب یہ کیسے ہوا؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عتبہ اور دیگر جو سردار تھے سب سے پہلے والد محترم پہ ٹوٹے اور دیگر جو مسلمان تھے ان پر ٹوٹ پڑے، اور اتنا ان کو مارا پیٹا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو چہرے مبارک تھا وہ خون سے پورا ایسا تربتر ہو گیا کہ ہمیں خود یہ نہیں دکھائی پڑتا تھا کہ آپ کا ناک اور آپ کا چہرہ کا حصہ کہاں پہ ہے۔ لیکن یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ یہ جو تعداد 39 تک پہنچتی ہے، اور جب ہجرت کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کرتے ہیں تو خود آپ کے دستے مبارک پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد وہ 30 کے قریب پہنچتی ہے، جس میں سے 6 ایسے ہیں جنہیں ہم عشر مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی 10 میں سے 6 ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیے تھے۔ اور خود حضرت ابو بکر صدیق، ابو قحافہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ جب ہجرت کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نکلے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ان کے دادا ابو قحافہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے والد تم لوگوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ سب کچھ اٹھا لے گئے؟ حضرت اسماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پیسے تھے وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک اور دعوتی جد و جہد کی مضبوطی کے لیے حضرت ابو بکر اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ لیکن ہم دادا جان کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ برتن جس میں کہ پیسے رکھے جاتے تھے
اس میں ہم نے کچھ کنکریاں اور کچھ پتھر ڈال دیے، اور کیونکہ وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور اس کے اوپر ہم نے کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ دیکھیے کہ کچھ ہم لوگوں کے لیے چھوڑ گئے۔ اس وقت ابو قحافہ نے کہا تھا کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، تم لوگوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے، آپ کے پیسے، آپ کی دولت، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے کام میں آئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فخر کے انداز میں کہتے بھی تھے اور اس پر لوگوں کو بتاتے بھی تھے، ما نفعنی عہد کما نفعنی ابو بکر وما امتن علی عہد بمالہ وصحبتہ کما امتن علی ابو بکر۔ کسی کے مال و دولت سے مجھے ذاتی طور پہ اور اسلام کو وہ فائدہ نہیں پہنچا جس طرح سے حضرت ابو بکر نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اور کسی تمام صحابہ میں سے کسی نے جو ہے اسلام کو اور اسلامی تحریک کے اس کے وقت کے قائد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذاتی طور پہ فائدہ پہنچایا ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ وہ گزر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعذیب سے گزر رہے ہیں، ان کا سردار ان کے اوپر بہت اذیت دے رہا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر ادھر سے گزرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو خود باغی ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو اس وقت 40,000 درہم ان کے بزنس کے تھے، اس میں سے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انتا معتق لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو ہے آزاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پر اذیت ہو رہی ہے اور اس کی سیدہ، اس کی مالکن اس پر اذیت کر رہی ہے۔ وہاں پہ پھر رکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم آزاد کرنا چاہتی ہو؟ کہ ہاں، اگر مجھے پیسہ مل جائے تو ہم بھیج دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت زنیرہ کو بھی جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے سے خرید کر کے لوجہ اللہ آزاد کرتے ہیں۔ ام عبیس ہوں یا اسی طرح سے عامر بن فہیرہ ہوں، ایک لمبی تعداد ہے، اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 10 کی تعداد، اور بعض مورخین اسے 20 تک لے کر کے جاتے ہیں، کہ ایسے غلام جو کہ اسلام کے دامن میں آ گئے تھے اور اپنے سرداروں کے ذریعے، اپنے آقاؤں کے ذریعے اذیت کا شکار ہو رہے تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر کے اس عمل کو ان کے والد دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک دن بلایا، کہا بیٹے مجھے تم سے تھوڑی سی ہمدردی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر سردار وہ ایسے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں جو کہ ہٹے کٹھے ہوں، جو ان کی سند بن سکیں، جو ان کے معاون بن سکیں، جو وقت ضرورت کام آ سکیں۔ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ کمزور، نحیف اور جو کسی کام کے نہیں آنے والے ہیں، ان لوگوں کو تم ان پر اپنے پیسے نچھاور کر رہے ہو، اس پہ خرچ کر رہے ہو؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے ارجو ما عند اللہ، کہ ہم نے تو اس سے جو ہے سودا کر لیا ہے جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا، اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ ان عبدا من عباد اللہ خیر اللہ خیرہ اللہ تعالی بین الخلود بالدنیا وبین ما عند اللہ فاختار ھذا العبد ما عند اللہ، کہ ایک بندہ ہے جس کو کہ اللہ رب العزت نے اس زمینی آشائش کے لیے اور جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے ان دونوں کے درمیان اسے آزادی دی کہ جس کو چاہے وہ اختیار کرے، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی تمثیل بیان کر رہے ہیں، کوئی مثال بیان کر رہے ہیں۔ تب تک انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے اور وہ سامعین میں بیٹھا ہے اور اپنے گھٹنوں میں اپنے سر کو دیے ہوئے ہے اور اپنے پیشانی کو ٹکائے ہوئے ہے اور اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ بزرگ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، جو اپنی پوری مال و متاع جو ہے اس میں خرچ کیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟
تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ نفدی کا بارواحنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، صرف وہ چیز نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ واللہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، خدا کی قسم اگر مجھے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، دوست بنانا ہوتا، تو ابو بکر ہمارے دوست ہوتے، ہمارے خلیل ہوتے، لیکن تمہارا یہ ساتھی جو کھڑا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ رب العزت اور رحمان کے خلیل ہیں۔ برادران عزیز، ہجرت کا یہ پیغام، یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے کردار کو، اس طرح کے شخصیتوں کو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں جن کی پرورش و پرداخت ہوئی ہے، ان کو اپنا اسوہ بنائیں۔ ہجرت ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ہم کبھی بھی مایوسی کے شکار نہ ہوں، حالات چاہے جیسے ہوں، ہم اس میں جو ہے اپنی راہیں تلاش کریں۔ اور ہجرت کے اس میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے قربانیوں سے ایک تاریخ لکھی ہے، ان قربانیوں کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو اور اپنے نفوس کو تیار کریں۔ اقول ما تسمعون واللہ غفور الرحیم۔